بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں سب سے پہلے زنا کس نے کیا اور اس گناہ عظیم کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوتے تھے، جس سے 40 بچے پیدا ہوتے تھے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت کے قوانین سے بالکل مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے بہن بھائی آپس میں بہن بھائی قرار پاتے تھے۔ پیارے دوستو، پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چراتے تھے، جو کہ ایک مشقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک نہایت خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی کا گٹھا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ ناظرین محترم، پھر اسی واقعہ کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کرے گا تو میں تیری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تم میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا۔ حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ شیطان مسلسل اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گیا۔
ناظرین محترم، اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ بارک و تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بھی اشارت ملی اور حضرت شیس علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی اور حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اپنے بعد مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کی اولاد سے دور رہیں اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی اس دنیا سے انتقال ہو گیا۔ ناظرین محترم، اس واقعہ کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ملعون ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے ہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو گانے باجے کے آلات بھی بنا کر دکھانے لگا اور ان کو ایسی ایسی آوازیں سنائیں ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی طرز کی طرح نیم عریاں لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ محترم دوستو، حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل کے اندر خیال آیا کہ میں جا کر دیکھوں آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اور اس کی آل اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوتی تھی وہ شخص وہاں پہنچا اور اس نے وہاں جا کر عورتوں کو دیکھا، وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ پیارے دوستوں، اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین جبکہ ان کے قبیلے کی عورتیں واجبی شکل و صورت کی تھیں، اتنی زیادہ خوبصورت نہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مومن شخص جو حضرت شیس علیہ السلام کے قبیلے سے نکل کر قابیل کے قبیلے کی جانب گیا، اس نے جب وہاں کی حسین و جمیل عورتوں کو دیکھا تو اس کا دل للچایا۔ اس نے واپس آ کر اپنے قبیلے میں جا کر باقی مومنین کو بھی اس کے بارے میں بتایا اور وہ مومنین جو کمزور ایمان کے تھے وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ بھی قابیل کے قبیلے میں جا کر ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ اسی طرح حضرت شیس علیہ السلام کے قبیلے کے مومنین عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر زنا کے گناہ میں مبتلا ہو گئے۔ دوستو، دیکھا جائے تو زنا کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب قابیل نے اپنی بہن کے ساتھ زبردستی شادی رچا کر اس کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے اور اپنی اولاد بڑھائی۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ عظیم سے بچائے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس گناہ عظیم سے محفوظ رکھے۔ آمین۔